کرنے لگی ہوں. اب آپ لوگ الرٹ ہو جائیں, آپ نکال لیں وہ سورۃ النساء نا. اونچی آواز نہیں آ رہی ثنا. اب فوزیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں جزاک اللہ. اب نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما, رب زدنی علما. تو آپ سب لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سورۃ نساء جو ہے اس کو ہمارے زیر مطالعہ ہے سورۃ نساء. اور جو سورۃ نساء ہے یہ بڑی ہی زیادہ اس میں احکامات ہیں. کمزوروں کے حقوق کی کو ڈیفینڈ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت محبت سے, اور بڑی التفات کی ہے کمزوروں کے ساتھ ان کے حقوق کو ڈیفائن کرنے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے میں. اسپیشلی جو یتیم بچے اور بیوائیں ہیں ان کو. تو آپ لوگ اس کو جو بھی ہمارے زیر مطالعہ آیات ہیں ان کو غور کریں, ان کے لفظوں پہ بھی غور کریں, اور ان کو کوشش کریں کہ ہم ان کو سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور جو ہمیں اس سے سمجھ آئے ہم پوری ایمانداری سے اس کے, اللہ کا حکم ہے تو اس کو ہم ٹرائی کریں کہ وہ ہماری اپنی زندگی میں ہم اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹیشن کر سکیں اس کی انشاءاللہ. تو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. آیت نمبر آپ نکال لیں. پہلی 3 آیات جو ہیں وہ ان کو ہم نے پوری طرح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ابتدا کرنے سے پہلے پہلی 3 آیتوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ مسز اختر آپ یا فوزیہ امی اور بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اہم بات بتانا چاہے گا یا پھر ہم اس کو آپ ذرا اونچی بولیں نا, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اللہ سے ڈرنا چاہیے, یتیموں کے مال کے بارے میں, یتیموں کا مال ان کو دینا چاہیے اور نہ کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کے. ہاں اور بالکل صحیح. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے پیدا کیا اور اس سے پھر جوڑے جوڑے بنا کے دنیا میں پھیلائے. تو دنیا کی ابتدا, سب سے اہم بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ دنیا کی ابتدا ایک عورت اور ایک مرد سے ہوئی تھی, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بث منہم رجالاً کثیرا ونساء, اللہ نے بہت سارے ان سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اور ان کو ہمیں رحمی رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے, یہ بات تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان اللہ کانا علیکم رقیبا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگران ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مالوں کے بارے میں کہا اور کہا کہ 20 کو طیب کے ساتھ ملا کے نہ کھا لو.
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کر دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم ایسا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کو جو پسند آئیں ان سے 2-2 3-3 4-4 نکاح دو. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی نا 2-2 3-3 4-4 نکاح کی، ہم نے بات کی تھی کہ یہ تعدد ازواج کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جواز دیا ہے یا ایکسکیوز دیا ہے، اس کے ساتھ عدل کو مشروط کر کے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنا ایمان قائم نہ رکھ سکو تو پھر تم صرف ایک ہی پہ اکتفا کرو. پھر یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل میں جو نیچر ہے وہ ایک آدم کے ساتھ ایک حوا کی ہے. تو کوئی غلط بات نہ کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا، ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے، یعنی انصاف نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے. تو حکومت اسلامی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیووں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسائی کریں. تو یہ اہم بات ہے، یہ ہم نے پڑھی تھی. تو افنان آپ آئی ہیں ماشاء اللہ سے، ویلکم بیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے آنے کی. تو میں تھوڑی دیر رک گئی ہوں آپ کے آنے پہ کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا سفر کر کے آ گئی ہیں. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اور آسانیاں کرے. تو ہم بہت اہم آیات ہماری زیر مطالعہ ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی آپ پڑھ بھی لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پہلی جو آیت ہے نا سورۃ نساء کی، اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، اور کیونکہ وہ نبی پاک خطبے میں پڑھتے تھے، خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے تھے، اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے پڑھی، تو ہمیں بھی آنی چاہیے یہ چیزیں نا. اور اب جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں آ جاتا ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت قمر میں بار بار یہ بات کہی کہ جو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. تو اللہ آسانیاں دیتا ہے اور ہمیں بہت سکون ملتا ہے ان باتوں سے. آج بھی جو میں آیات آپ کو پڑھاؤں گی نا اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے. یہ بڑی اہم آیات ہیں. یہ ہمارے مہر کے جو معاملات ہیں نا، نکاح کے، مہر کے، ان کے اوپر ہیں. تو اب ہم آج کی جو آیت ہے وہ شروع کرتے ہیں. جہاں آپ کو آواز نہ آئے یا جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پلیز روک دیجئے گا. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو بالکل صحیح میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں پھر اب آپ شروع میں کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. میں بہت آرام سے پڑھوں گی، آپ لفظوں پہ غور ضرور کیجئے گا، اعراب پہ، تجوید پہ، قرات پہ، اس کی جو پڑھنے کا طریقہ ہے، آپ الفاظ کے اوپر ان کو پوری طرح ان سے مستفید ہوں. ہر رنگ اس کا خوبصورت اور ہر چیز میں اس کے ہمارے لیے منفعت ہے، اللہ کی رحمت ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. کتنی پیاری آیت ہے. اچھا، اس میں واو تو اور ہو گیا نا، تو آتو کا مطلب ہے دو، نساء یہاں عورتیں ہیں، اور جب آپ بیک گراؤنڈ میں سمجھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ عورتیں زوجات کے لیے ہے، جو بیویاں ہیں نا، زوجات، ان کے لیے یہاں آیا ہے کہ صدقاتہن، صدقات صدق سے ہے، اس کا روٹ جو ہے نا صدق ہے. تو یہ سچائی جو صدق ہوتا ہے نا، اور اس کا جو ہے کہ یہ جو نہلا کا مطلب تحفہ ہے، یعنی جو آپ مہر ہے نا عورتوں کے، ان کو خوش دلی سے دو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو اور تم عورتوں کو مہر دو خوش دلی کے ساتھ. آتو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے کہ دو، یعنی آدمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم دو. النساء جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو خاص زوجات ہیں آدمیوں کی، ان کے لیے کہ صدقاتہن، ان کے جو
مہر ہیں وہ ان کو خوش دلی سے دو. دیکھیں اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ نہ سمجھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کو عورتوں کو دو, کس طرح سے دو. آتو آدمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو دو ان کے مہر خوش دلی سے. یہ یعنی یہ مہر کی جو رقم ہے نا, یہ آپ کسی بھائی یا باپ کو نہیں دے سکتے. یہ آپ نے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں النساء, عورتوں یعنی جو تمہاری زوجات ہے نا انہی کو دو. یہ نہیں کہ بھائی باپ یا کوئی لے کے تو اس کو اپنے بزنس میں استعمال کر رہا ہے یا اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے, تو یہ نہیں ہے. بلکہ لفظی ترجمہ بھی جب آپ غور کریں گے اور پھر اس کو ایکسپلینیشن میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سیاق و سباق سے بھی کہ یہ خاص جو عورتیں بیویاں ہوتی ہیں ان کو جب آپ نکاح کے بندھن میں باندھتے ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ پابند کر رہے ہیں مردوں کو کہ وہ ان کو خوش دلی کے ساتھ ان کے مہر ادا کریں. صرف دیکھیں جو مہر ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. یہ ایک ٹوکن منی ہوتی ہے نا, جو آپ کہتے ہو کہ دو گے تو اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ہر چیز کے ساتھی بن جاتے ہو. تو یہ مہر اس وقت آپ نے دینا ہوتا ہے, یہ آپ ٹوکن منی کے طور پہ دیتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ, فَإِن تو اگر, طبنا بھی لفظ طیب, اس کا تابع یطیبو اس کا جو روٹ ہے طیب سے ہے, پاک یعنی پھر وہی خوشی. تو اگر وہ طبنا لکم, تمہیں, کم کی ضمیر جا رہی ہے آتو جو ہے نا آدمیوں کی طرف, کہ اگر وہ تمہیں خوش دلی سے ان شیئن, جو اپنی رقم چھوڑ دیں, من ہو کی ضمیر جا رہی ہے, ہو کی ضمیر جا رہی ہے, صدقاتہن یعنی اپنے جو مہر جو تم نے آدمیوں نے عورتوں کو دے دیے ہیں, اگر وہ خوش دلی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو پھر تم فکلو جو ہے نا کھاؤ, ہنیم مریا, ہنیا دیکھو کتنا پیاری یہ فریز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ عورتیں تمہیں اگر خوشی سے دے دیں تو پھر تم کھا لو ان کو, ہنیم مریا, خوشی سے. اور مریا کا مطلب ہے جو آپ کو غیر مضر ہو آپ کے لیے, آپ مزے سے کھاؤ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آواز بھی یقیناً آ رہی ہوگی جی. اچھا, تو یہ کلو ہنیم مریا اس لیے کلو کہا گیا ہے کہ کلو, ہم جو بھی ہمارا پاس زیادہ پیسہ آتا ہے وہ زیادہ کھانے پینے پہ استعمال ہوتا ہے نا, تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ کھاؤ پھر تم ہنسی خوشی اس میں سے. اور جو یہ بات ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو دیں اپنا مال, اپنی جو ان کو مہر مل گیا ہے, اگر وہ خوشی سے خوش دلی سے اپنے آدمیوں کو چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, آدمی خوش دلی سے اس کو کھائیں. اور پھر عورتیں بھی, اس میں ہنیم مریا کی بات اس لیے کہی گئی ہے یہ کہ یہ پہلے بھی آپ خوشی خوشی دو اور خوشی خوشی آدمی لیں, اور خوشی خوشی اس میں خوشی اہم چیز ہے, کیونکہ یہ نہلا ہم نے پڑھا تھا نا تحفے کے طور پہ, تو یعنی آپ خوش دلی سے تحفے کی طرح دیتے ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے, اور دونوں طرف اگر راضی بہ رضا ہو کے لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تحادو و تحابو, یعنی جو تم ایک دوسرے کو دیتے ہو نا تحفے تحائف خوشی سے, تو وہ باہم محبت اور رضامندی سے, تو اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے, تو اس میں برکت ہوتی ہے. تو اس لیے ہنیم مریا بھی کہا گیا ہے کہ اس کو خوش دلی سے آپ نے سارا معاملہ کرنا ہے. جو عورت کو مہر دیا وہ خوشی سے دے, لیکن اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں پریشر سے نہیں اس سے لینا چاہیے. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مہر
جب وہ عورتیں مانگیں یا ان کو دینا پڑے تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے طلاق کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیوں کیا گیا. تو یہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس میں آپ کو ان شیء منہ، اس میں سے وہ نفسن فکلو ہو، جب وہ خوشی سے آدمی خوشی سے صدقات ہنہ نہلتا اپنی خوشی سے دیں، اور جو عورتیں ہیں خوشی سے اپنے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں. تو یہ دونوں طرف کو باؤنڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور ویسے بھی اس میں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو صدقات ہنہ ہے نا، جو مہر کی رقمیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں یا کہا ہے دینے کے لیے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا اور کسی کو اس میں نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ ویسے تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی کو پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کے مال جو ہے نا وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی زبردستی عورت کے ساتھ بھی نہ کی جائے، اس کو زبردستی اس کا مال نہ چھڑوا لیا جائے. اور اگر اس کو مہر ملے بھی تو وہ اس کے جو ہیں اس کے ہاتھ میں النساء وآتوا النساء، اس آدمی دیں ان عورتوں کو اپنی، اور کسی کو نہ دیں، اور ان کو خوشی سے دیں. یہ ساری اہم باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں اس میں جو ایک میں نے آپ کو بتانی تھی اہم بات جو میں چاہتی تھی، وہ یہ تھا کہ اہم بات مہر ہے. یعنی مہر آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کہہ دی. اصل بات یہ ہے کہ مہر جو ہے نا مقرر جب کرنا ہے نا آپ نے، تو اپنے حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. تو اور سارا باہم رضامندی سے ہونا چاہیے، اور مہر ضرور ہونا چاہیے. اور اس میں یہ کہ کچھ احادیث بھی آتی ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے یا بیویوں کا کیا مہر تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ نش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاف. اچھا، اب آپ یہ بات غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ تھوڑی سی باتیں جب میں نے کوشش کی تو مجھے سمجھ آئی. تو یہ جو ہے نا جو 12 اوقیہ چاندی اور نش جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہاف. حضرت انہوں نے ابو سلمہ بن عبداللہ نے سے کہا، عبد الرحمن سے، حضرت عائشہ نے، کہ نش تمہیں پتہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ہاف. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا 12 اوقیہ چاندی جو ہے نا وہ تقریباً 500 جو درہم ہے نا ان کے ایکول ہوتی ہے. آپ کیلکولیشن دیکھیے گا، اس کی بڑی ہی بیلنس ہے، اور آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ہمارے نبی پاک نے اپنی زوجات کو بڑے ہی مناسب مہر ادا کیے. اور جو مسکنسیپشن ہے 32.5 روپے کا، وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا، یہ جب میں نے غور کیا، ہم نے کوشش کی مل کے اس کو سمجھنے کی، تو مجھے اچھا لگا کہ میں نے کچھ باتیں مجھے خود بھی نہیں پتہ تھیں تو مجھے پتہ چلی کہ کیا ہے. یہ جو 500 درہم ہے نا، یہ جو اوقیہ ہے یہ اس وقت کا ایک پیمانہ ہے جو ہے نا کیلکولیشن کا ایک میث ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اتنا ایک یونٹ ہے اس کا نا میئرنگ کا اوقیہ. تو وہ ایک جو ہوتا تھا نا وہ تقریباً 4 اس کے ہوتا تھا، 4.5 ماشے کا ایک ہوتا تھا. اور وہ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو درہم تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے، اور جو دینار تھے وہ سونے کے ہوتے تھے. تو جو 12.5 اوقیہ جو تھا وہ تقریباً
500 درہم کے برابر تھا، اور 500 درہم کو جب آپ 4.5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ تقریباً جو کیلکولیشن نکالی گئی نا وہ تھی 187.5 تولہ 5 تولہ چاندی. تو جو ان کے رکھے گئے ازواج مطہرات کے جو مہر رکھے گئے وہ تقریباً 187.5 اور وہ تقریباً 188 جو ہے نا وہ تولہ چاندی بنتی ہے اتنا. اور وہ جب آپ اب اس وقت چاندی کی کیا قیمت ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے، اس کو جب آپ کریں گے تو وہ میں نے جو کیلکولیٹ کیا تو وہ تقریباً امریکن $1000 بنتے ہیں، اور جو کینیڈین ہیں وہ $1200 بنتے ہیں. تو وہ تقریباً ہماری جو رقم ہے وہ 1 لاکھ بنتی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی مناسب رقم ہے اس کے لیے، مہر کے لیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ اچھی مناسب رقم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی خاص نہیں دیے گئے، تو ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کی ازواج کے مہر انتہائی مناسب مہر تھے، جو کہ تقریباً جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس وقت. وہ آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے 187.5 بنتا ہے 500 درہم کو جب ہم 4.5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. اوکیا جو ہے اس وقت کا ہے میئرنگ جو اس کا ہے، تو وہ تقریباً ہمارے پرائس جو ہے وہ 1 لاکھ بنتی ہے، اور 1200 کینیڈین ڈالر یا وہ $1000 بنتے ہیں امریکن. تو یہ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے جو مہر تھے وہ نہیں رکھے، اتنے ہی مہر ہوتے تھے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے یہ کوشچن کر لینا ہے آپ سے کہ کتنے درہم کتنے کا ہوتا ہے. درہم کا مطلب کیا ہے اس وقت؟ چاندی کا، اور دینار جو تھا وہ گولڈ تھا. ہاں تو اب یہ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آئی فاطمہ. ہیلو، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر وہ 32 روپے کہاں سے؟ میں اب یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. جب ہم نے ریسرچ کیا تو پتا چلا یہ بات کہ 32 کا کہاں سے آئی بات. وہ جب غور کیا تو دیکھیں یہ جو اوکیا ہے نا یہ عربی ٹرمینالوجی ہے، یہ عربی لینگویج کا ورڈ ہے. اور یہ جو 32.5 ہے نا 32.5 روپے کی جو ہے، اس وقت جو آپ دیکھیں کہ آج سے 1000 سال پہلے جب سب کانٹیننٹ میں انہوں نے شروع کیا، ہمارے مسلم ادھر حکمرانوں نے، یہ جو لینگویج تھی اردو، یہ اردو زبان کا ہے 32. جیسے ٹکا تھا، جیسے وہ تھا پیسہ تھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 32 جو ہے نا، جس میں سے ایک جو چاندی کا 32 روپیہ تھا نا، وہ ایک اتنا بڑا تھا کہ وہ تقریباً ایک اس کے برابر بنتا تھا چاندی کے سکے کے. تو وہ اس طرح سے جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوئی، اور لوگوں نے اس کے اوپر کوشش ہی نہیں کی جاننے کی. اور جو ہمارے جو نکاح خواہ ہوتے ہیں، دیکھیں میں نے اپنی بیٹیوں کی کیا نا، تو یقین کریں مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ کوئی انلائٹنڈ پرسن جو ہے نا نکاح کرائے. آپ کو ہمیشہ چوز کرنا چاہیے اچھے ایسے لوگوں کو کہ جو صحیح بات جانتے ہیں اور صحیح بات کو سپورٹ کر سکیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ 32 اس وقت جو 1000 سال پہلے جو 32 انہوں نے اس کو انفلیشن ہوئی اور کس طرح سے ڈیولپ ہوا، چینج آئی پیسوں میں اور کیا، اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا. تو اپنے فائدے کے لیے وہ 32.5 روپے کو انہوں نے سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عائشہ سے روایت ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور یہ کتاب النکاح جو ہے نا مسلم کی، اس کے اندر یہ کتاب نکاح کا ایک پورا چیپٹر ہے مسلم کے اندر، جس کے اندر یہ حدیث ہے. اور یہ ایسی نہیں ہے، یہ بڑی اسٹرانگ حدیث ہے. اور نبی پاک کی ازواج کے کتنے مناسب مہر تھے. اچھا، اسی کے باعث ورثہ ایک اور حدیث بھی آتی ہے جو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے نا کہا کہ دیکھو لوگو،
اپنی عورتوں کے مہر بہت بڑھ چڑھ کے نہ بنایا کرو، نہ لگایا کرو، نہ باندھا کرو بڑھ چڑھ کے مہر. تو کیونکہ اگر مہر باندھنا کوئی عزت اور بڑے تقوی کی بات ہوتی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مستحق تھے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو لہٰذا تم بھی اپنے مہر جو ہے نا مناسب رکھا کرو. تو اسی کے باعث ورثہ اس حدیث کا دوسرا حصہ تھا کہ ایک عورت پیچھے سے کھڑی ہوئی اور اس نے بات یہ کہی کہ نبی پاک لیکن اللہ تعالیٰ نے تو منع نہیں کیا کہ آپ بہت مہر کی رقم کو متعین کر دو، کم ہی ہونی چاہیے اتنی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے لو اتیتو عہد انا کنتارن، تو تم اس کے جو ہے نا، تو جو تم میں سے زیادہ کی حیثیت رکھتا ہو تو وہ زیادہ، کنتار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہ زیادہ بھی رکھ سکتا ہے. لیکن اس میں جو دیکھیں اہم بات ہے وہ آپ نے خود ہی پہلے بتا دی کہ اس میں بہترین بات آپ کی حیثیت ہی ہے. لیکن اس کی ڈیٹیل میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور جب نکاح کے شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے سے اس کا تعین کر لینا چاہیے. دیکھیں اس کا خلاصہ کیا ہے، دیکھیں 4-5 باتیں ہمیں اس سے کیا پتہ چلتی ہیں. کہ ایک تو نمبر 1 آپ دیکھیں، نمبر 1 کہ مہر دینا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 عورت کو مہر کس کو ملنا چاہیے؟ عورت کو ملنا چاہیے. نمبر 3 یہ دیکھو نا، آتو نسان صدقاتہن، یعنی عورتوں کو دینا چاہیے. پھر اس کے بعد نمبر 3 یہ صدقات نہلتن خوشی سے دو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، یعنی خوشی اس میں دونوں کی راضی برضا ہو کے خوشی سے دینا اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. پھر اگر عورت چاہے تو اس میں سے عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس میں سے کچھ وہ معاف کر سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب تم ایک دوسرے کو گفٹ کی صورت میں دو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس کو خوشی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرو، ایک دوسرے کی جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے دو لو، اس میں مسمون حد تک دینا لینا چاہیے. تو یہ اہم باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں کا اپنی زندگی میں خیال کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اس وقت جو یہ ہے نا کہ اس وقت جو ہم ولی مقرر کرتے ہیں تو وہ ولی کا مقرر کرنا بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ بعض اوقات اپنے اس بات کو کہ بھئی انہیں حق مہر ملنا چاہیے لوگ اچھا نہیں سمجھتے اور وہ نہیں دیتے، تو پھر وہ ولی مقرر ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ بھئی وہ اس کے رائٹس کو ڈیفینڈ کر سکے. کیونکہ بعض اوقات لوگ اچھا یہ بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بہت بڑا مہر لکھوا کے اس کو شان سمجھ کے لکھوا تو لیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دیا نہیں جاتا، تو یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے. یہ سب باتیں ہمیں یقیناً جو لوگ سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو نہیں اس کو فالو کرتے تو وہ یہ سمجھیں کہ اپنے اوپر وہ بڑا بوجھ لیتے ہیں. کیونکہ کچھ باتیں اللہ نے حکم کے طور پہ فرض کے طور پہ کی ہیں، اور وہ ہمیں ان میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اس میں پھر وہ فرض کے درجے پہ ہے. تو یقیناً آپ کو یہ باتیں میری سمجھ آئی ہوں گی، اور ہم اس کے اوپر پھر کویسچن بھی کریں گے اور پھر دوبارہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ آپ کو میری بات کلیئر ہو گئی. دیکھیں بعض اوقات آدمی نا اینڈ مرتے وقت بخشوا لیتے ہیں کہ بھائی دیتے ہی نہیں ساری عمر، اور وہ مرتے وقت کہیں گے کہ اچھا پھر اب بخش دو. تو یہ باتیں ہمیں لوگوں کو بتانی بھی چاہیے، شیئر کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو اللہ نے احکامات فرض کے لیول پہ رکھے ہوئے ہیں ان کو حکم دیا ہے سختی سے، تو ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں کمی نہ آئے، اس کو ہم اسی طرح جیسے اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کر سکیں. تو ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگا، یہ سمجھ آ گئی نا، یہ بات کلیئر ہے نا اب؟ تو ہم ان لفظوں کے اوپر پھر غور کرتے ہوئے آگے چلیں گے. اب اس کے ہی آگے ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اس کے کنٹینیویشن جو چل رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا
वला तुसुफ़हा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामम वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सुहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। ये आप इस आयत मुबारका पे आप गौर करें। जी ये हम आयत नंबर 5 पे आए हैं ना, कि मैं फिर से इसको एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, आप पहले इसके लफ्ज़ों पे गौर करें, इसकी मीनिंग को आहिस्ता आहिस्ता समझ के गौर करके समझने की कोशिश करें। वला तो तुसुफ़हा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामम वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। तो ना वाओ और ला ना तू तुम दो, सुफ़हा सफ़ी, आपने ये लफ्ज़ काफ़ी ज़्यादा सुना है, सफ़ी दिमाग हम कहते हैं ना, ये हमारी उर्दू में भी राइजुल आम है ये लफ्ज़ के नादान जो हैं उनको ना तुम ना दो उन नादानों को अम्वालकुम उनके माल, अपने माल, अल्लाह थी वो जो जाअलल्लाहु बनाया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए, क़ियामम वर्ज़ुक़ूहुम क़याम ज़िंदगी का, रिज़्क़ का, तुम्हारी सर्वाइवल का ज़रिया बनाया। फ़ीहा जो है ये ज़मीर है जो इसकी तरफ जा रही है, किसकी तरफ? माल की तरफ, कि माल को तुम्हारे सर्वाइवल का अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया है, तो तुमने उस माल को सुफ़हा को नहीं देना, जो नादान कमज़ोर लोग हैं उनको नहीं देना। वक्सुहुम उनको अलबत्ता ये है कि और उनको वक्सुहुम उनको पहनाओ, और वो कूलू और कहो, कूलू काला कुल के कहने से है कि और कहो लाहुम उनको, किनको? जो ये हैं सुफ़हा है ना, उनको, उनकी तरफ जा रही है ज़मीर, कि उनसे कहो कौलम मारूफ़ा, बात भली भली बात करो। देखो हमारा दीन कितनी इल्तिफ़ात करता है उस बंदे से भी जिसको अकल नहीं भी है, तो अल्लाह ताला कहता है कि तुमने अपना इखलाक ज़रूर शो करना है और उनसे कहो भली बात, अच्छी बात कहो। अभी हमने जो पहली आयत पढ़ी थी व आतून निसा सदुकातिहिन्ना, यानी हमने कहा उसमें कि औरतों के उनके महर दे दो, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह सुब्हानु ताला ने हमें कहा कि जो सुफ़हा हैं उनको उनके माल ना दो। और इसमें अल्लाह ताला ने किस लिए कहा? जो सफ़ी होता है ना वो किस किस तरह से होता है? सुफ़ा कभी तो अकल की वजह से होता है, कभी उसकी अकल इतनी नहीं होती, उसको इतनी समझदारी नहीं होती, वो इतना समझ नहीं रखता, और फिर माल को कहाँ खर्च करे, कहीं अल्ले तल्ले में उड़ा के उसको ख़त्म कर दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम लोग वॉच कर रहे हो, जो जिनके अजीज़ो कारब नहीं हैं रहे, और उनके जो उनके नादान कमज़ोर यतीम रह गए हैं, उनके मालों को तुम लोगों ने उनको नहीं उस वक्त तक देना जब तक कि वो जो माल है उनको, जब वो सफ़ी हैं, वो समझदार नहीं हैं, कभी उम्र के छोटे होने की वजह से, कभी ज़हनी तौर पे वो बीमार हैं, मेंटली अपसेट हैं, तो उनको तुमने उनका माल ना दो। जी आप कुछ बात कर रहे हैं तो देखें, आप जब तक बच्चा जो है वो प्यूबर्टी की उम्र को आ ना जाए, उसको वो प्यूबर्टी में आ भी जाए, यानी उसको वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो भी जाए, तो बाज़ औक़ात वो ज़हनी तौर पे इतना अहल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने ये बड़ी इम्पोर्टेंस दी है माल को, तो उसने कहा है अल्लाह सुब्हानो ताला ने कि तुम लोग उसका ख्याल करो। तो और
اس کا کرائٹیریا جو ہے اس کو جو ہے نا مال واپس کرنے کا وہ ہونا چاہیے کہ وہ جب عقل مند ہو جائے، وہ اس کا کرائٹیریا ہے کہ وہ اس کو سمجھ آئے تو پھر دینا ہے. تو جو مال ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے سروائیول کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ اس کو کسی نادان کے ہاتھ میں دے کے اس کو ضائع مت کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری سروائیول کا، تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اور بعض اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت اسراف سے مال خرچ کر دیا جاتا ہے یا بہت بخیل ہو جاتا ہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درمیان میں رہتے ہوئے تم اس کو بیلنس رکھتے ہوئے صفحہ کو نہ دو، تمہارے مال اہم ہیں، اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرو. تو جب وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو تم کھلاؤ پلاؤ ضرور. یہ نہیں کہ ان کے تم نے کھلانا پلانا نہیں ہے، ان کا کھلانے پلانے میں خیال کرو. اور ان کو جب بات کرو تو وہ کالم معروفہ، بہت بھلے طریقے سے بات کرو. دیکھو جو ہم بڑے جو ہوتے ہیں نا آنریبل لوگ، ان کے ساتھ تو بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگلا کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی سے دھونس جما کے اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہمارے قول ہے، بات ہے، وہ کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک کوئی صفی الدماغ بھی ہو، تمہیں یہ میں نہیں حکم اجازت دیتا کہ تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کرو یا اچھے طریقے سے بات نہ کرو. تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو روٹی دو، اس کو واچ کرو، اس کو دیکھو، اور پھر اس کو نیک ہدایت کرو، اس کو اچھی بات کرتے رہو. یہ ایک آسان بات نہیں ہوتی جب ایک صفی دماغ بندے سے بات کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کا اجر رکھا ہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہم رکھ کے کہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی اس طرح جو ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تو ہمیں اسے سمجھ کے آیا کہ ایک تو دیکھیں بیوقوفوں کو مال دے کے ضائع نہیں کرنی چاہیے، اسلام نے مال کو اہم کہا. اور پھر جو فضول خرچ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ مال کو فضول خرچ کیا جائے. مال سے ہم زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہی ہم پھر آگے کسی کو جو ہے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. تو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ جس کو آپ مال کی آپ ٹیک کیئر کر رہے ہو، وہ اس کو اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے، سمجھدار ہو جائے تو پھر آپ کرو. تو لیکن اس دوران میں اس کو آپ نے اس کو واچ بھی کرنا ہے، اس کو کپڑا بھی دینا ہے. یہ جو وقسوہم ورزقہم، اس کو دو، اس کو مال میں سے فیہا جو ہے نا، اس میں ورزقوہم فیہا وقسوہم، یعنی اس مال میں سے نا اس کو دو، پہناؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور کالم معروفہ، اور اس کے ساتھ بہت پیار سے بات کرو. یہ باتیں جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، زندگی میں نکلتے ہو، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. ورنہ یقین کریں بڑی مشکل زندگی ہے اور بڑا مشکل ہے یہ معاملات کرنا. لیکن یہ اللہ کے احکامات جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اللہ کا، جب پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، حاضرکم اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ وَكَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ رحمہ، اس نے رحمت بھی لکھ دی ہے. ڈراتا وہ اس لیے ہے کہ تم صحیح کام کرتے رہو، اور پھر رحمت وہ کرتا ہی کرتا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ارد گرد لوگوں کے یتیم یا کوئی مجبور یا کوئی اس طرح ہو، تو ہم اپنے ان کے ساتھ معاملات اس آیات کے مطابق کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَابْتُلُوا الْيَتَامَى. اب یہ جو ہم اگلی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 6 ہے. آیت نمبر 6 کو ہم اسی کی کنٹینیویشن ہے. تو ہم اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَابْتُلُوا الْيَتَامَى. پہلے ہم اس کا عربی کانٹیکسٹ پڑھیں گے اور پھر ہم اس کے لفظوں پہ غور کرتے ہوئے اس کی ایکسپلینیشن کو جانیں گے. تو وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
اسرافن و بیدارن ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم علیہم اموالہم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا. کتنی پیاری بات ہے وکفی باللہ حسیبا. یہ آیت ہی بڑی پیاری، اور اس کا ردم اور اس کی لفظوں پہ آپ غور کریں کہ کتنی ہی پیار سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا کہا ہے، ہم اس پہ غور کرتے ہیں. اللہ نے کہا وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو ابتلا مبتلا، آپ کو پتہ ہے نا ابتلا ہوتا ہے اس کو امتحان لینا، آزمائش لینا. تو وابتلوا الیتامی تو یتیموں کو پرکھتے رہو، یعنی تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کا خیال رکھو، ان کے بارے میں نو ہاؤ رکھو، ان کو دیکھتے رہو، واچ کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک، اذا جب، بلغ النکاح یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، اپنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اتنے وہ سمجھدار ہو جائیں. تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے یتیموں کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد فَإِنْ أَنِسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو پھر اگر فَإِنْ أَنِسْتُم تم پاؤ، اگر پھر تم پاؤ منہم کن میں، ان جو یتیم بچے ہیں نا، یتیموں جو رہ گئے ہیں ان میں جب تم پاؤ رشد کیا ہے، سمجھ بوجھ، آپ کی عقل مندی، آپ کو زندگی کے معاملات کی معاملہ فہمی آ جانا، تو اس کو رشد کہتے ہیں. ہدایت آ جانا، صحیح سمجھ آ جانا، صحیح بات کا ادراک ہو جانا. فدفعوا، تو ان کا مال ان کو فدفعوا دے دو. فدفعوا کا مطلب ویسے کیا ہے، دے دو. فدفعوا دے دو علیہم ان کو، کن کو، یہ جو یتیم بچے ہیں نا، اب یہ کیونکہ رشت کو آ گئے تو پھر ان کا مال ان کو دے دو. اموالہم، ان کا مال. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم نے آزماتے رہنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سفی ہو تو نہیں دینا، کیونکہ مال کی اہمیت ہے اللہ کے ہاں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں آزمائش میں تمہیں اس کو واچ کرنا ہے. پھر جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کو تم، ان کے اندر تم سمجھو کہ اب سمجھ بوجھ آ گئی ہے، تو پھر تم ان کے جو مال ہے نا ان کو دے دو. تو ولا تاکلوہا، تو اور ان کے مالوں کو نہ کھاؤ. لا نافیہ، تاکلوہا ان کے جو ہا کی ضمیر ہے، ان کے جو مال ہے نا، جو ان کے یتیموں کے، ان کو نہ کھاؤ. اسرافن، اسراف تو آپ کو پتہ ہے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کہ یعنی فضول خرچی سے. و بیدارن، اور جلدی جلدی. بیدارن کا مطلب ہوتا ہے اور جلدی جلدی سے تم کھا جاؤ کہیں ان کے مال. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ تم نے ان کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کو فالتو اسراف کر کے کہ میں جلدی سے کھا لوں اور جہاں دل چاہے میں اپنی مرضی سے خرچ کر لوں. این یکبروا، کہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے تم نے ان کے مال ان کو واپس کرنے ہیں. تو تم ایسا نہیں کہ تم ان کو جلدی جلدی سے کھا لو کہ اب یہ بڑے ہونے والے ہیں تو میں جلدی سے ان کو کھا کے اسراف کر کے تو اپنی مرضی سے استعمال کروں. تو یہ بہت آپ انجسٹس کرو گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو منع فرما رہے ہیں کہ تم نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، اور تم نے ان کے مالوں کو وابتلوا الیتامی، ان کو تم نے واچ کرنا ہے، ان کا امتحان لیتے رہنا ہے، اور ان کو ان کے ساتھ تم نے اچھا کھلانا پلانا ہے، خیال کرنا ہے. جب وہ بڑے ہو جائیں، ان میں تم دیکھو کہ اب رشد آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو پھر تم ان کو ان کے مال جو ہیں ان کو واپس دے دو. اب یہ ہے کہ
جب یتیم بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بلاغت آ جائے، وہ بڑے ہو جائیں، تو اگر ان کو مال نہ دے تو پھر اس سے یہ بھی جلدی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا مال پھر ان کو واپس بھی کیوں کر دو، کہ پھر اس سے لڑائیاں ہونے کا ڈر ہوتا ہے نا، کیونکہ مال جو ہے اس سے بہت فساد برپا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یتیموں کا مال جو ہے جیسے ہی ان کو تم رشد تک پہنچتے دیکھو تو ان کو واپس کر دو، تاکہ تم اللہ کے آگے سرخرو ہو سکو. تمہیں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن اس دوران تم نے ان کی جو ہے نا تعلیم و تربیت کرتے رہنا ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اپنے مال کا یتیم کا جو سرپرست ہے نا، اگر وہ مالدار ہو، غنی یعنی بہت، اس کے پاس جو سرپرست ہے وہ بہت مالدار ہو، تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، فف کا مطلب ہوتا ہے نا بچے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بچے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اور بھی زیادہ محتاط ہو جائے. وہ یہ نہ کرے کہ وہ اس کے مال کو ٹیکنگ فور گرانٹیڈ لے کے تو اپنے مال کے ساتھ شامل کرے اور کھانے لگے اور اپنی مرضی سے اسراف کرے اور بیدارن کرے، جلدی جلدی کھا لے کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں. اب اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، وہ جتنا دیتا ہے اتنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں آلریڈی تمہارے پاس ایگزسٹنگ تمہاری پوزیشن بہت اچھی ہے اور تمہارے پاس مال موجود ہے، تو پھر تم بچو. فَلْيَسْتَعْفِفْ کا مطلب ہے تو تم پھر اس سے اس بات سے بچو کہ تم اس کا مال استعمال کرو کسی بھی طرح، تم اور بھی زیادہ اس سے بچو اور اس سے معاوضہ وغیرہ نہ لو، کوئی چیز نہ لو، بلکہ اس کی صرف سرپرستی کرو. اور وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی غریب ہو، یعنی جو جو کیئر ٹیکر ہے نا، جو خیال کر رہا ہے، کوئی چاچا ہے، ماما ہے، جو بھی، وہ یہ بات یاد رکھے کہ اگر تو وہ غنی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا خاصا مال دیا ہے، تو پھر تو وہ ان کی طرف دیکھے بھی نہ، ان کو بس کیئر ٹیکر کے طور پہ کرے. لیکن اگر کوئی غریب ہے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر جو کوئی غریب ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو بھلے طریقے سے تھوڑا سا کھا لے. مطلب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا محتاط کیا ہے کہ جو آپ نے ایک وقت میں اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہو تو آپ دوسرے کا کاروبار نہیں کر سکتے، تو آپ اس کا کاروبار کرو، تو اس میں سے تھوڑا سا آپ اگر اس قابل نہیں ہو کہ آپ کی روزی روٹی چل رہی ہے یا آپ کا اچھا سلسلہ نہیں اتنا اچھا چل رہا، تو آپ اس میں سے تھوڑا اماؤنٹ ایمانداری سے رکھ سکتے ہو. لیکن آپ دیکھو کہ اللہ نے کتنی التفات کی ہے یتیموں کے ساتھ اور ان کی بیواؤں کے ساتھ، اور یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ احکامات دیے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی غریب ہو، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر بھلے طریقے سے جو ہے معروف جو ہوتا ہے نا، دستور ہوتا ہے، اچھے طریقے سے وہ اس میں سے کچھ اپنا رکھ لے، تو اس کی کیئر ٹیکنگ بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اس میں سے تھوڑا بہت اپنی سروائیول کے لیے ایمانداری سے لے لے تھوڑا بہت. تو فَإِذَا دَفَعْتُمْ، تو جب تم ان کا مال ان کے علیہم، انہیں یعنی کن کو علیہم کی ضمیر کن کی طرف جا رہی ہے؟ ان کو یتیموں کو نا، آپ دیکھیں نا، تو جب تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اموالہم، ان کے حوالے کر دو، ان کے اوپر دے دو ان کو، تو ان کے اوپر فاشہدو کا مطلب ہے گواہ بنا لو، علیہم، ان کے اوپر. آپ کو پتہ ہے نا، پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی اس میں بھی پڑھا تھا کہ 2 گواہ بنائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے گواہ بنانے کے لیے کہا ہے تاکہ کوئی اعتراض اور انکار نہ کر سکے کہ اس کے حق میں کوئی حق تلفی ہوئی ہے. تو جب گواہ ہوتے ہیں تو پھر وہ گواہی بھی دے دیتے ہیں ساتھ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے محتاط طریقے بتائے ہیں. لیکن چونکہ لوگوں کی نیت نیک نہیں ہوتی تو پھر وہ ان باتوں کو کوئی خیال بھی نہیں کرتے، اور پھر اسی طرح بے برکتیاں اور لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سارے معاملات اسی طرح سے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم گواہ بنا لو اس معاملے سارے کو کرتے ہوئے، جب یتیموں کے مالوں کو ان کے واپس کرو
تو بھی جب ان کی کیئر ٹیکر کے لیے کرو تو بھی، تو فشہدو فاشہدو علیہم، اس کے پر گواہ بنا لو، وکفا باللہ حسیبا. تو پھر یہ یاد رکھو کہ اگر کوئی گڑبڑ کی نا، وکفا باللہ حسیبا، تو حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ ہر قدم پہ، ہر ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی ایک حساب تو تم لے رہے ہو نا کہ تمہیں دیا گیا ہے پیسہ تو تم دنیاوی طور پہ حساب کر رہے ہو، تو لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہر لمحے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وکفا باللہ حسیبا. یہ بڑی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیاری سی آیت کے اینڈ میں جو الفاظ بتائے ہیں وہ ہماری زبان اور دل پہ جاری رہنے چاہیے ہر وقت، وکفا باللہ حسیبا، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہر وقت کہ ہم جو بھی معاملہ کر رہے ہیں وہ کفا باللہ حسیبا. تو اس کا حساب کتاب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا حساب لے رہا ہے. تو ہم نے بڑے کوشش سے یہ آیات کا مطالعہ کیا ہے. یہاں پہ آ کے ایک جو باقاعدہ ٹاپک ہے وہ ختم ہو کے اب پھر آگے جو ترکے کا ہے یا وراثت کا معاملہ ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے یہ آیات کافی اہم اور کافی غور طلب ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ اچھی طرح ہمارے دل و دماغ اور ہماری روح اور زبان میں آ گئی ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو پھر ہم آگے چلیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ان آیات کو دیکھا ہے؟ فوزیہ، افنان، آپ دیکھ رہی ہیں؟ ہاں میں پتہ ہے آج کتنے دن بعد تو افنان بھی آئی ہیں اور فوزیہ بھی. فوزیہ آپ کتنے دن غائب رہے ہو؟ اچھا آپ کو بہرحال اس دفعہ جو میں نے سب سے اہم بات بتائی ہے اور جو مجھے خود بھی جب میں نے غور کیا تو مجھے اچھا لگا کہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، وہ کیا بات میں نے آپ کو بتائی تھی، مہر کے معاملے میں بتائی تھی. کوئی مجھے بتائے گا کہ اس کو سمجھ آئی ہے کہ مہر جو ہے وہ 32.5 تولے 32.5 روپے کا جو معاملہ ہے وہ کہاں سے جنریٹ ہوا، اور جو نبی پاک کی ازواج کا مہر تھا وہ کتنا مقرر ہوا، اور ویسے مہر کتنا ہونا چاہیے؟ کون جواب دے گا؟ ذرا اونچی جواب دے دیں. بس یہ تو سب سے اہم بات ہے، یہ ایک فائنل اتھارٹی تو اس بات کی ہی ہے. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو مس ہینڈلنگ ہوتی ہے الفاظ کی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عربی اور اردو میں ڈفرنس ہے. ہاں بالکل، درہم جو ہے وہ چاندی تھے اور دینار جو سونے کا تھا. اور جو ہم نے ایک اور پڑھی تھی نا اوکیا اور نش، اوکیا جو تھا نش آدھا تھا اور اوکیا یعنی وہ 500 دینار کے برابر تھا اس وقت. تو اتنا نبی پاک کی ازواج کا جو تھا وہ مہر باندھا گیا تھا. تو اتنا مہر مناسب ہے آج کل کے زمانے سے بھی. تو کوئی یہ لفظ اگر کوئی کہتا ہے 32.5 روپے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیچارے نے تحقیق نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی. تو ہم جس سے بھی اپنے معاملات کرائیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ دین کا فہم رکھنے والا انسان ہو، تاکہ وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. ہمیں ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط بھی ہو اور صحیح ہو. اور وہ کہاں سے جنریٹ ہونا چاہیے؟ جلدی سے بتائے کون؟ کہاں سے جنریٹ ہونا چاہیے؟ نہیں ہمارا ایمان میں کہہ رہی ہوں نا صحیح بھائی قرآن سے سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کی تواسط ہمیں جو بھی ہم سے بات کی جائے وہ قرآن کی سے ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات صحیح ہے جو بات کرنے والا ہے. تو یہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین.
ہم نے جو آیات پڑھی اب ہم ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. کون پہلے پڑھے گا سب سے؟ کون اس کو پہلے سب سے ریپیٹ کرے گا؟ آپ ہاں پڑھے نا. آپ ایسا کریں کہ پچھلی 3 آیات اور یہ والی ملا کے آپ جو ہے نا 2 آیات پڑھتے جائیں. سب ذرا اونچی آواز میں پڑھے نا. مجھے اچھا لگتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا، بڑا اچھا لگتا ہے. تھوڑا سا تو ٹائم ہوتا ہے تو آپ اونچی آواز میں پڑھیں. مجھے بھی آواز آئے. ٹھیک نہیں آواز آ رہی. خالہ جی اگر آپ کو کہیں لگے نا کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو آپ ضرور آرام سے بتا دیں. اچھی بات ہے. ہم یہاں پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیاں. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ آ گئی ہیں. میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی. تو اب آپ نے بھی یہ جو اگلی آیت آپ پڑھیں جو دوسری آیت ہے اونچی آواز میں. مسز اختر آپ نے نہیں پڑھنی؟ باجی وہ پنکھے چل رہے، پنکھے کی وجہ سے اسپیکر سے صحیح آواز نہیں آتی. آپ کی بڑی اچھی آ رہی ہے. اچھا میری ٹھیک آ رہی ہے. کھینچتے بھی نہیں اتنا کرنا چاہیے. پھر پتا لگتا ہے کہ دبا کے پڑھا ہے صحیح پڑھا. تعالو ہوتا ہے تم انصاف کر سکو گے. اچھا اب اگلی آیت جو ہے نا وہ ریحانہ آپ پڑھیں اونچی ذرا. ہنیہ مریا بڑی پیاری فریز ہے. ہنیہ اسی سے نام بھی لوگ رکھتے ہیں نا تو یہ اچھا ہے. خوشی آپ نے صحیح پڑھا ہے. ہنیہ مریا. جی جزاک اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اب افنان آپ پڑھیں یہ آخری آیت نا ذرا اونچی. اچھا چلے ٹھیک ہے آپ پڑھیں. ٹھیک ہے خالہ جی آپ پڑھیں. اموالہم جہاں جزم ہوتی ہے نا وہ ہلکی سی جھٹکا. وَتَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا. جزم ہے نا الف کے اوپر نا.
थोड़ा सा दबा के पढ़ो ना बिल्कुल इस्लाम नाबिश दारन अय्यक मन ना कंजन अल्लस्ता इस्म मन आना तफीरन अय्यक बिल मअरूफ फाइजा रफअतुम अलैहिम अमवालहुम फाशहिदू इलैहि वकफा अली हसीबा। जज़ाकल्लाह। वकफ़ा बिल्लाह हसीबा, और अल्लाह ताला जो है वो हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। अच्छा, अब मैं आपसे अच्छा, आप कौन पढ़ना चाहेगा इसका रमा तर्जमा इतना सा जो हमने पढ़ा है ना, एक थोड़ा सा? कभी पढ़ रही है, कौन पढ़ेगा? रियाना भी पढ़ रही है। हाँ रियाना, आप अच्छा पढ़ते हैं, आप जरा ऊंची बस आवाज जरा ऊंची हो। आपका नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, वो को अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स पैदा किया, यानी अव्वल इसके उसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से सबसे से मर्द औरत पैदा करके बुरे जमीन पर खिला दिए। मुख्तार से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत राजी का नतीजा बनाते हो डरो, और कता अरहाम से बचो, शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवीर में हो उनके हवाले कर दो, उनके भतीजा और उनका माल को अपने नाक़िस और बुरे माल से ना बचो, और ना उनका माल अपने माल से दिलाकर खाओ, ये बड़ा सख्त गुनाह है। अगर तुम इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2 या 3-3 या 4-4, उनसे निकाह कर दो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सलूक न कर सकोगे, तो एक औरत काफी है, या लोगी जिसके तुम मालिक हो, उससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनके महर खुशी से दे दिया करो। वहाँ अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ तुमको छोड़ दे, तो सिर्फ लोग शौक से खा लो। और देश लोग उनका माल जिसे खुदा ने तुम लोगों के लिए सबे मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उनमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो, और उनसे मकबूल बातें कहते रहो, और इन तीनों को बालिग होने का काम काज में मसरूफ रखो। इस बालिग होने पर उनमें अक्ल की गुफ्तगी देखो, तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फजूल खर्ची और जल्दी में ना उड़ा देना। जो शख्स असुदा हाथ हो उसके ऐसे माल से कहीं तौर पर परहेज रखना चाहिए, और जो बेमकसूद हो मुनासिब तौर पर यानी बेकदरे खिदमत कुछ ले लें, और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर दिया करो, और हकीकत में खुदा की गवाह और हसाब देने वाला काफी है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। तो यकीनन हम इस पे हमने काफ़ी अच्छा गौर भी कर लिया है, हमें बहुत सारी बातें समझ भी आई होंगी। नेक्स्ट टाइम आपने पूरा प्रिपेयर्ड करना है और इनको गौर करके शेयर करना है शुरू में ही कि क्या अहम बातें अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन आयात में हमसे मतलूब हैं अल्लाह सुब्हानो ताला को। तो अब हम मुश्किल अल्फाज के, जैसे कि लास्ट में हम लोग मुश्किल अल्फाज को गौर करते हैं, तो उनके ऊपर गौर करते हैं और मैं आपसे पूछती चली जाऊंगी, तो आप बता दीजिएगा। तो इसका हम ये है वाआतू। हाँ, आतू जो है ना वो जमा का सिगा है, जमा मुजक्कर का है, और उसका मतलब है और तुम दो। अन्निसा, यहाँ औरतों के लिए, औरतें की कौन सी औरतें हैं? ज़ौज, हाँ ज़वाज जो होती है ना उनके लिए आया है, क्योंकि उनको महर जो है ना ये स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने मेंशन किया है कि औरतों को ही देना है, उनके वली को नहीं पकड़ा देना या किसी भाई या बाप को नहीं देना, बल्कि वआतुन्निसा उनकी दे दो औरतों को। सदुकाते हिन्ना, सदुकाते हिन्ना का क्या मतलब है? हाँ, ये सिद्क से है ना, लफ्ज जो है ना इसका सिद्क है, इसका रूट ना, तो ये एक टोकन मनी होती है ना जो महर, उसके लिए आया है। और नेहला का क्या मतलब था? हाँ, इसका जो हजरत आयशा ने इसका तर्जुमा किया है ना वो किया है फर्ज जानते हुए, वैसे तो खुश दिली से है ना,
تو حضرت عائشہ نے اس کا ایک میننگ یہ بھی حدیث میں آیا ہے ترجموں میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرض جانتے ہوئے، یعنی یہ جب مہر کی رقم تم دو تو خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے دو. تو فَإِن طِبْنَا، خوش ہو جائے، ہاں یہ بھی طیب سے خوشی سے، تابا یتیبو اس کا روٹ ہے، طب آبا اس سے خوش دلی خوشی سے جانتے ہیں. لکم، ہمارے لیے ہاں تمہیں نا یہ کہا جا رہا ہے ان کوئی بھی، کوئی ان کوئی، شیئن کوئی شہر ہاں، من ہو، ان میں سے یہ من ہو کس کی طرف جا رہا تھا؟ لہر کی طرف، ہاں صدقات کی طرف. یہ جو ہے نا اس کا ضمیر جو ہے نا، ضمیر ناؤن کی طرح ہوتی ہے نا، تو وہ جا رہی ہے صدقات کی طرف کہ یہ تم پھر خوشی سے اگر وہ دیں. نفسن، دل سے، خود جو ہے نا نفس ویسے تو جان ہوتی ہے، تو اپنی جان سے یعنی خود سے وہ دیں. فکلو ہو، کھاؤ اس کو، کھاؤ اس کو. کس کو یہ کہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ لہر کو، ہاں بالکل اس کو کھاؤ، بالکل آپ اٹینٹیو ہیں، صحیح، بالکل مہر کو کہا جا رہا ہے. اور کلو کیوں کہا جا رہا ہے، کھاؤ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ انسان اپنا جتنا مال ہوتا ہے نا وہ زیادہ اس کا حصہ کھانے پینے پہ استعمال کرتا ہے نا، تو اس لیے آرام سے وہ ہنیم مریا، ہاں ہنی خوشی اور مریا جو ہے تو جو مضر صحت نہ ہو پھر بعد میں بھی اس کا فائدہ ہو. تو یہ ایک فریز ہے اللہ تعالیٰ نے یوز کی ہے کہ بہت مزے سے نا، بڑا پیارا ویسے لگتا ہے ہنیم مریا نا لفظ بھی. تو ولا تو تصفہا، ولا کیا ہے؟ اور ہاں تم دو صفحا، ہاں جو نادان ہوتے ہیں نا، جن کو ابھی شعور نہیں آیا ہوتا، ان کو نہ دو. اموالک، اپنے مال، ہاں التی، وہ جو یعنی یہ جو مال ہے نا اپنے، وہ جو جعل اللہ، اللہ نے بنایا، ہاں جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اللہ نے بنایا. یہ کس کے لیے آیا ہے جعل اللہ؟ یعنی یہ جو مال ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ مالوں کو لکم تمہارے لیے، ہمارے لیے، تمہارے لیے رزقہم، انہیں کھلاتے رہو، ہاں ان کو کھلاؤ. فیہا، اس میں، کس میں سے؟ ان میں سے، مال میں سے. اموالکم جو تمہارے مال ہے نا اس میں سے ان کو کھلاؤ. وکسوہم، اور انہیں پہناتے رہو، ہاں پہناؤ انہیں. وقولو، ان سے کہو، ہاں لہم، ان سے، کن سے؟ دیکھن لوگوں سے، ہاں صفحا سے اللہ تعالیٰ نے دیکھو بہت شائستہ گفتگو کو کس قدر امپورٹنس دی ہے. ایون دین کہ اگر اگلا نہ بھی سمجھ رہا ہو، تم تو جانتے ہو نا، تم نے بہت قولہم لہم قولن، معروف طریقے سے، ہاں جو بھلی بات ہوتی ہے نا، صحیح بات ہوتی ہے، اس طرح سے معروف طریقے سے بات کرو. اس کے بعد وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیم، آزمائش کرتے رہو یتیموں کی. حتیٰ جہاں تک ہے، اذا پہنچ جائے، بلغوا، وہ ان کے پہنچ جائیں نا، بلغ النکاح، موت نکاح کو، ہاں. فَإِن پھر اگر انستم، آؤ تو تم پاؤ تم، منہم، ان میں سے، ہاں ان میں سے. کن میں سے؟ یتیموں میں ہاں بالکل یتیموں میں. رشدن، صلاحیت، سمجھ بوجھ، ہاں سمجھ بوجھ، بالکل سمجھ بوجھ صلاحیت ہونی اتنی. فدفعوا، تو حوالے کر دو فدفعوا دے دو. علیہم ان کو، اموالہم، ان کے مال،
वला ताकुलूहा, और ना वो खाओ, ना खाओ, हा की ज़मीर किस तरफ जा रही है? सुफहा, सुफहा की तरफ मेरा ख्याल है कि उनके माल जो है ना खाओ, उनके माल जो है इसराफन, जरूरत से ज्यादा, फजूल खर्ची करते हुए ना, इसराफ होता है ना फजूल खर्ची, और व बिदारन जल्दी अन यकबरू बड़े हो जाए, वमन काना जो कोई को जो हो गनियन, गनी हो और जो गनी हो, हाँ, फल यस्ताफिफ, ये फल यस्ताफिफ जो है ना, ये कितने सारे अल्फाज हैं, 3, फल यस्ताफिफ, पस फा तो पस चाहिए, फिफ का मतलब है बचे, तो उसे चाहिए कि बचे, 3 इसमें है लफ्ज एक के अंदर। वमन काना जो कोई हो मोहताज हो, फकीरन आजिज़मंद, जरूरतमंद, फलयाकुल, सही के खाए, जो खाए, हाँ, बिल मारूफ, हाँ बिल्कुल दस्तूर के मुताबिक, मारूफ के मुताबिक। फ़ाइज़ा दफ़ा तुम, फिर जब तुम हवाले करो, हाँ जब तुम उनका माल उनके हवाले करो, अलैहिम, हाँ अम्वालहुम, उनके माल फ़अशहिदू गवाह कर लो, अलैहिम, इन पर, किन पर? ये 3 चीजों पर, हाँ, ताकि वो कोई भी ये ना कह सके कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है या हक मारा गया हमारे साथ, तो गवाह बना लो। वकफा बिल्लाहि हसीबा, काफी है हिसाब देने वाला। हाँ अल्लाह ताला, ये बड़ी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला जो है ना वो काफ़ी है हिसाब लेने के लिए ना। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो इसके एक हदीस मुझे भूल गई आपको बतानी, कि इसमें एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा कि जो फिर ये सलाहियत ना पाए अपने अंदर कि वो संभाल सकेगा ये ज़िम्मेदारी, तो उसको इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने एक दफ़ा नबी पाक ने कहा हज़रत अबू ज़र से कि अबू ज़र तुम इसकी ज़िम्मेदारी ना लेना, किसकी? 2 आदमियों पर तुम अमीर ना बनना, कोई इंचार्ज ना बनना उनके ऊपर, और यतीम के माल पर भी वली ना बनना, क्योंकि ये एक भारी जिम्मेदारी है और अगर तुम इसे अदा नहीं कर सकोगे तो अल्लाह के आगे जवाब दोगे। तो मैं तुम्हें कमज़ोर पाता हूँ, तो जो कमज़ोर महसूस करे उसको ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अस्साइल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला का एहसान और करम, उसने तौफीक दी। अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे, इसका अगला जो टॉपिक है विरासत का है, बड़ा अहम है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम दुआ कर लेते हैं, फिर हम खाला जी से उनकी दुआ भी सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ए रहमान और रहीम परवरदिगार, तेरा सदा शुक्र है कि तूने हमें अपना कलाम पढ़ने की तौफीक अता की। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम शुक्रगुजार बन सकें। या अल्लाह इस कलाम को हमारे दिलों की बहार और ज़िंदगियों का महवर और मरकज़ बना दे। परवरदिगार,
जो भी कलाम को पढ़ने में, समझने में, सुनने में, अमल में हमसे कोताहियाँ हो रही हैं, अल्लाह हम आजिज़ी से तेरे आगे हाथ फैलाए तुझसे माफ़ी के खास्तगार हैं। हम उसी तरह माफ़ी मांगते हैं जिस तरह आपने हमें सिखाया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हम पे रहम करना, तू बहुत रहम करने को पसंद फरमाता है। या अल्लाह जिस बार को उठाने की हमें ताकत नहीं, हमें वो बोझ ना देना। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन अलल कौमिल फासिकीन अलल कौमिल ज़ालिमीन। ए अल्लाह हम मुसलमानों पे, पूरी उम्मत मुस्लिमा पे परवरदिगार रहम से मामला करना। जो सीरियन मुसलमान, जो कश्मीरी मुसलमान, जो कहीं भी मुसलमान इस वक्त तकलीफ़ में हैं, हमारी मस्जिदों की, हमारे घरों की परवरदिगार, जो मुसलमान मुश्किल में हैं उनकी हिफाजत फरमाना परवरदिगार, उनकी दिलजोई करना परवरदिगार। हम बड़ी आजिज़ी से अपने बच्चों के लिए तेरे आगे हाथ फैलाए हैं। या अल्लाह हमारे रहने की जगहों को, हमारे घरों को, हमारे मुल्कों को, जहाँ जहाँ कोई रहता है परवरदिगार, उनके बच्चों को हिफाजत में रखना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। परवरदिगार हमारे रिश्तेदारों के, हमारे दिलों को जोड़ देना, प्यार मोहब्बत रखना। आप जिस तरह हमें फरमाते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत और हम रहमी रिश्तेदारों में रखें, वो मोहब्बत, वो इल्तफ़ात हमारे दिलों में रखना। परवरदिगार हमें मुत्तकियों का इमाम बनाना, हमारे बच्चों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाना। या अल्लाह हमारी बेटियों के बेहतरीन नसीब करना। या अल्लाह हमारी बच्चियां जो तकलीफ़ में है, मेरी बेटी भी या कोई भी और बेटी, परवरदिगार उन सब के नसीब नेक करना। उनकी मुश्किलों को तू ही दूर कर सकता है परवरदिगार। तू ही आलिमुल गायब है और तू ही बकफ़ा बिल्लाह है व हसीबा, तू ही काफ़ी है परवरदिगार। अपने जनाब से काफ़ी हो जाना उनके लिए, उनकी हिफाजत फरमाना परवरदिगार। जिन बच्चियों के रिश्ते होने वाले हैं, माँ बाप परेशान हैं, उनको बेहतरीन वर अता करना। जिनकी झोलियों में औलाद नहीं है, या अल्लाह उनकी झोलियों में औलाद की नेमत और दौलत अता फरमाना। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाना परवरदिगार। हमारे बीमारों की, मेरे भाई की, मेरी सहेली के जो मियाँ को या अल्लाह पाक उसने कैंसर है, उसे तकलीफ़ है, और भी जिस को बीमारी परेशानी है, या अल्लाह मेरे नवासे को, ज़हरान को, और भी जिस को या अल्लाह जो भी परेशानी है, तू ही जानने वाला। और तू ही फरमाता है वाइज़ा मरस्तफ़ा हो व यशफी, जब हमें तकलीफ़ होती है तो तू ही शफा देने वाला है। या अल्लाह पाक तू ही हमें शफा अता करना। जो कोई ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी परेशानी में है परवरदिगार, अपनी रहमत से जितनी भी ज़िंदगी अता करना शफा और रहमत के साथ, और तौफीक देना कि हमारी ज़िंदगियां काम आए, नेकी के, ज़ाया ना हो परवरदिगार। हमें अपने नेक कामों के लिए चुन लीजिए परवरदिगार। जो तेरा कलाम सुन रहे हैं परवरदिगार, उन सब को या अल्लाह उनकी झोलियां भर देना अपनी रहमतों से। तेरा कलाम सुनने आए हैं परवरदिगार, हमें राह हदायत पे रखना। या अल्लाह पाक उनके घरों की, उनके जानो माल की हिफाजत फरमाना। मेरी वालिदा की और जिन जिन की वालिदाएँ तकलीफ़ में हैं, फौजिया की, मुक़द्दस की, या अल्लाह उन्हें शफा देना। जिस तरह के आप फरमाते हैं रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार उन्होंने हमें प्यार से पाला, अब उनकी भी हमें तौफीक देना, हम खिदमत कर सकें, उनको अपनी जनाब से शफा देना परवरदिगार। आप रहम करना, जो मुसाफिर हैं उनकी सफ़र में आसानियाँ करना परवरदिगार। हमारे घरों में, हमारे दिलों में अपना नूर, अपने ये हदायत का नूर बसा देना परवरदिगार। हम नहीं जानते, हम कम अकल हैं, कम इल्म हैं, या अल्लाह हम कमज़ोर इंसान हैं। जो हमारे हक़ में अच्छा और बेहतरीन है वो अपनी जनाब से अता करना।
جو ہم مانگ سکیں ہیں پروردگار اپنی رحمت بنا کے وہ سب عطا کرنا، جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے پروردگار وہ سب عطا کرنا۔ میرے جو بھائی اس دنیا سے چلے گئے، میرے بچوں کے والد اور میرے والد اور باقی جتنے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمانا، یا اللہ ہمیں نیک اعمال دینا پروردگار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو بہتر جاننے والا اور بہترین عطا کرنے والا ہے پروردگار، اپنی عطاؤں کی رحمت اور برکت رکھنا، اور ایک کرم اور کرنا ہے مالک کل خالق کائنات، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارا دل زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ تو دعا مانگ رہی ہے۔ جی جی پڑھیں، اونچی ذرا پڑھیں، سب سن رہے ہیں۔ آمین 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 اس وقت جتنے اللہ نبی کا میرے گناہ آمین جزاک اللہ خیر۔ سب کو السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم اگلی جمعرات کو اگلے جو ہماری باقی آیات ہیں 4 اور وہ ہم انشاءاللہ سورۃ نساء کی زیر مطالعہ لائیں گے، اور پچھلی جو آیات ہیں آپ ضرور ان پہ غور کیجیے گا اور انہیں یاد کیجیے گا، تو ہم سنیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ تو بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔